الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم چلتا ہی رہا صدیوں کا قلم پورے نہ ہوئے ابواب کرم دریاؤں کا پانی سوکھ گیا اوصاف نبی لکھتے لکھتے صدر علی وقار مہمانان وجہدار اور سامعین خوشگوار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس عظیم الشان اجلاس میں میری تقریر کا خوشبودار عنوان ہے خاتم الانبیاء والمرسلین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن میں ایک مٹی کا پتلا، ادنا میری ذات اور آپ حبیب رب کائنات۔ اللہ اکبر، کہاں وہ نبیوں کے نبی اور کہاں میری ناچیز نسلی، سبحان اللہ، کہاں وہ سلطان مدینہ، عطا کا سمندر، کرم کا خزینہ، اور کہاں مجھ سا احقر و افقر اور کمتر و ابتر۔ لیکن یقیناً یہ میری خوش نصیبی ہے کہ لذت عشق نبی میں اگر کہ ہے میرا وجود، لے رہا ہوں نام نامی والے نا آپ کا۔ شمع رسالت کے پروانوں، انتہائی عظمت و محبت سے درود پاک لبوں پر سجا لیجئے اور اپنے دل کو ادب و عقیدت کا آئینہ بنا لیجئے کہ سرے مجلس خاکسار تذکرہ کر رہا گے شہ ابرار کا، کونین کے سردار کا، حبیب پروردگار کا، کہ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی۔ مرحبا سر مرحبا کے حضور، فضا رسید عالم میں سراپا بہار بن کر آئے، کائنات کا نکھار بن کر آئے، شاہ علی وقار بن کر آئے، بے بسوں اور بے خسوں کے دل کا قرار بن کر آئے، ساری امت کے غمخوار بن کر آئے، سارے نبیوں کے سردار بن کر آئے، وہ امام المرسلین، وہ شفیع المذنبین، شاہ دنیا و دی، رحمت العالمین۔ اللہ اللہ، کس قدر آپ محترم مکرم ہے کہ انبیاء کے خاتم اور خاتم گئے، سبحان اللہ، کیسی شان ہے، کیا مقام و عظمت ہے، کیا رتبہ، کیا مرتبہ، کیا رفعت ہے کہ اللہ کا قرآن آپ کی تعریف و توصیف کے اعلیٰ مقامات کے بیان سے جگمگا رہا ہے کہ رحمت مصطفیٰ، حرمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شوکت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، صورت مصطفیٰ جا بجا جگمگاتی ہے قرآن میں۔ فداکاران ختم نبوت، ہم اور آپ پر لازم ہے کہ راسخ کرے اپنی رگ رگ میں حقیقی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بنائے اپنے وجود کو سراپا سنت و سیرت کا پیکر اور شریعت محمدی کا تابعدار، سجائے اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی اعمال و اخلاق سے سرفراز ہو سکے تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی و کامرانی سے سرفراز ہو سکے۔ لہٰذا آج سے بلکہ ابھی سے چھوڑ دیجیے طرز یہودیت و عیسائیت، باز آ جائیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہندوانہ رسم و رواج سے، پھیر لیجیے اپنا رخ غیر اقوام کے بے مول طور طریقوں سے، کیونکہ یہ دل جب واقعی شاہ کرم سے آشنا ہوگا تو ظاہر ہی نہیں باطن بھی اپنا آئینہ ہوگا۔ اثر خیر البشر کی پیروی کچھ دکھائیں گی، سراپا خیر میں ڈھل کر بشر سر سے جدا ہوگا۔ آخر میں دعا ہے اللہ ہم تمام کو خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت اور مکمل اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔